بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطیع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک فضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ صلوات پر محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نادی علی مظہر العجائب تجیدہ عن لکا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ بنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی ادرکنی ادرکنی۔ نعرہ حیدری محمد وعلی محمد صلوات۔ عزیزان محترم، برادران عزیز، ماتم داران سید الشہداء کربلا، کنیز زینب سلام اللہ علیہا، کنیز بی بی سکینہ بنت الحسین علیہ السلام، کنیز شہزادی کونین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، عزیزو آج محرم کی دوسری تاریخ ہے اور موضوع ہے وسیلہ۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کی سورہ نساء کی جو سورہ نساء ہے وہ قرآن مجید کا 4 نمبر پارہ ہے اور سورہ نساء کی 69 اور 70ویں آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کیا وَمِن صلوات پر محمد وعلی محمد۔ کہ میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی کہ میری اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو میری اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان کے ساتھ ہو جائے گا، ان کی رفاقت میں چلا جائے گا۔ اب وہ رفاقت کون کون حاصل کر چکا، کون کون اس رفاقت میں شامل ہوگا، اور جو بھی رفاقت کو حاصل کر لے گا وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ کہہ رہا ہے من النبیین، وہ نبی کے ساتھ رہے گا، وہ انبیاءوں کے ساتھ رہے گا، وہ صدیقین، وہ صادقینوں کے ساتھ رہے گا، وہ شہداء اور جو شہید ہوئے ان کے ساتھ رہے گا، وہ صالحین اور وہ صالحین کے ساتھ رہے گا، رفاقت میں رہے گا۔ یعنی کہ اگر کسی نے اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کی تو ان کے ساتھ رہے گا۔ ذالک فضل
یعنی کہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، وَقَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور پروردگار عالم ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ ترجمہ ہے۔ عزیزان محترم، کل ہماری بحث کہاں تک پہنچی تھی؟ کسی کو یاد ہے؟ موضوع وسیلہ ہے، لیکن عزیزان محترم کل بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ وسیلہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہر اعتبار سے وہ ہر قابل کے موقع، ہر قابل کے اعتبار سے، مانے ہر اعتبار سے افضل ہو، بہتر ہو۔ سمجھ میں آ رہا نا بات؟ یعنی کہ پروردگار عالم نے رسول کو اپنا وسیلہ بنایا، رسول خدا کو اپنا وسیلہ بنا دیا۔ اب پروردگار عالم خود بذات زمین پہ آ نہیں سکتا، خود آ سکتا ہے؟ پروردگار خود بخود زمین پہ آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ میری طرف توجہ ہو جائے، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائے، محمد صلوات پڑھتے پڑھتے۔ ایک مرتبہ بابا سے بلند صلوات۔ پروردگار عالم اپنی بات کو دنیا کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک وسیلہ قرار دیا۔ اس وسیلے کا نام ہے رسول، کیونکہ پروردگار وجود نہیں رکھتا، زبان نہیں رکھتا، آنکھیں نہیں رکھتا، کان نہیں رکھتا، جسم نہیں رکھتا۔ عزیزان محترم، جب پروردگار کچھ نہیں رکھتا، ایسا وسیلہ ہونا چاہیے جو لوگوں کے درمیان میں ایک اہمیت رکھے اور اس کی بات کو سب مانے۔ تو عزیزان محترم، پروردگار عالم نے اپنا سب سے بہترین، جو نبیوں کا سردار، جو افضل ترین نبی، جو پیغمبروں کا سردار، اس کو اپنے لیے زمین پر بھیجا تاکہ اپنی بات کو لوگوں تک پہنچا سکے۔ سمجھ آ رہا ہے کہ بات نہیں سمجھ آ رہا ہے؟ بہت آہستہ آہستہ سمجھا رہا ہوں۔ اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے خداوند عالم نے اپنے اور لوگوں کے درمیان میں جو وسیلہ رکھا، کس کا؟ رسول خدا کا وسیلہ بنایا۔ اب جو اللہ کہتا ہے وہی رسول کہتے ہیں، یعنی کہ بغیر اللہ کے حکم کے مطابق رسول کچھ کہتے ہی نہیں۔ یعنی پتہ چلتا ہے کہ اللہ حکم دے، رسول مانے، اگر اللہ حکم نہ دے تو رسول نہیں مانے۔ عزیزان محترم، کوئی بھی کام اللہ جبرائیل کے ذریعے سے رسول تک پہنچایا، رسول اس پیغام کو ہم لوگوں تک پہنچائے۔ عزیزان محترم، پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی کام ایسا آ جائے جو لوگوں تک پہنچانا ہے تو اس کو رسول کے ذریعے ہمارے تک پہنچائے گا۔ تو عزیزانوں، پتہ چلتا ہے کہ اللہ بغیر وسیلے کے لوگوں تک کا اپنا بات پہنچا نہیں سکتا۔ جب اللہ بغیر وسیلے کے کوئی بات پہنچا نہیں سکتا تو لوگ بغیر وسیلے کے خدا تک کیسے پہنچ سکیں گے؟ ہمارے بہت سے ایسے ہیں بھائی جو کہتے ہیں کہ بھائی ان سے مدد مت مانگو، ان کو مت پکارا کرو۔ عزیزان محترم، اللہ نے وسیلہ بنایا۔ قرآن چک چک کے کہہ رہا ہے، کہہ رہے کہ نہیں کہہ رہا ہے؟ وَمَن یُطِیعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی کہ اطاعت کرو، کس کی؟ اللہ کی، اور کس کی؟ رسول کی، نبی کی، پیغمبر کی۔ کون پیغمبر؟ جو افضل ترین پیغمبر۔ کون نبی؟ جو نبیوں کا سردار،
جس کو سب سے افضل بنایا گیا. عزیزان محترم، کل میں یہاں تک پہنچا تھا کہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4 ہے. کون کون سی ہے؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن، ہے کہ نہیں؟ نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000. اب بتائیے اپنے دل میں سوچ کر، دل کو پکڑ کر بتائیے، یہ دین آدم کا چل رہا ہے، یہ نوح کا چل رہا ہے، یا ابراہیم کا چل رہا ہے، یا موسیٰ کا چل رہا ہے، یا یعقوب کا چل رہا ہے، یا یوسف کا چل رہا ہے، یا زکریا کا چل رہا ہے، یا خضر کا چل رہا ہے، یا یونس کا چل رہا ہے، یا ادریس کا چل رہا ہے؟ کس کا چل رہا ہے؟ کسی کا نہیں چل رہا، بلکہ اس کو کوئی بھی کہتا ہے کہ یہ جو دین چل رہا ہے یہ دین محمد ہے. یہ دین چل رہا ہے، دین محمد چل رہا ہے. نہ آدم کا دین، نہ نوح کا دین، نہ موسیٰ کا دین، نہ عیسیٰ کا دین، نہ ابراہیم کا دین، نہ یعقوب کا دین، نہ یوسف کا دین، نہ ادریس کا دین، نہ خضر کا دین. یعنی کسی نبی کا دین نہیں ہے، لیکن سب نبی کا ایک ہی دین ہے، وہ دین اسلام. سب نبی کا دین اسلام ہے. لیکن عزیزان محترم، اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا کس نے؟ رسول نے. میرے ساتھ ساتھ رہیے گا. جب تک کہ رسول کو نہیں سمجھیے گا تب تک اہل بیت آپ کے سمجھ میں نہیں آنے والا. رسول کو سمجھنا ضروری ہے. ہم علی علی کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہاں کرتے ہیں. کبھی کبھی رسول بھی کرنا چاہیے. ہاں بھائی، سامنے والا کہتے ہیں کہ آپ علی علی کرتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن یہ جو عنوان ہے نا وسیلے والا، اسی وجہ سے رکھا پہلے رسول کو سمجھانا ہے. خود بخود آٹومیٹک علی سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ رسول علی سے ہے. لفظوں کو بدل دوں، رسول اہل بیت سے ہے، اہل بیت رسول سے ہے. پہلے رسول کو پہچانو، پھر اس کے بعد اہل بیت خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. اگر رسول سمجھ میں نہ آیا تو اہل بیت کبھی زندگی میں سمجھ میں نہیں آنے والا. صلوات پڑھیے نا محمد علیہ. نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند ترین صلوات. رسول سمجھنے نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم نے مقدمہ سب سے پہلے رسول کا رکھا ہے، بعد میں اہل بیت ہیں. اب عزیزان محترم، کوئی بھی پیغام ہو، اللہ اپنے پیغام کو رسول کے حوالے کیا، رسول نے ہم تک وہ پیغام کو پہنچا دیا. دین کہاں سے سمجھ میں آئی؟ اسلام سمجھ میں کہاں سے آیا؟ کلمہ جو آیا ہمارے تک کس کے ذریعے سے آیا؟ ہر نبی کلمہ لے کے آیا، لیکن تمام کلمے میں جس کا کلمہ افضل ہو، تمام نبیوں کے کلمے سے جس نبی کا کلمہ افضل ہو اسے محمد کہتے ہیں. اب بتائیے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. ہاں ہے کہ نہیں؟ سب کلمہ ہے، سب کا کلمہ آیا. عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، سب کا کلمہ آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ سب میں شریک. لا الہ اول سے لے کر آخر تک لا الہ الا اللہ ہے. آدم کا، نوح کا، ابراہیم کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا، یعقوب کا، زکریا کا، ادریس کا، خضر کا، عیسیٰ کا، سب کا نام آیا. لیکن عزیزان محترم، قیامت تک کے لیے جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ جو شمار سب سے پہلے ہوتا ہے کسی نبی کا نہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد آپ کسی سے پوچھے بھائی نبی کا آپ جو ہے کلمہ سنائیے، تو یہ نہیں بولے گا کلمہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، نہیں سنائے گا.
ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے لیکن صلوات ابراہیمہ آتا ہے، کلمہ نہیں آتا. یعنی پتا چلتا ہے لا الہ الا اللہ کے بعد کوئی ہے آخر میں، وہ محمد ہے. اب محمد کے ساتھ ساتھ ایک اور ایسا ہے جو قیامت تک کے لیے اس کے ساتھ بلا فصل شریک ہے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ یہ جملہ ہی کافی تھا، بلا فاصلہ شریک ہے. یعنی کوئی فاصلہ نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے محمد کے درمیان میں فاصلہ ہی نہیں ہے. لیکن اللہ نے کہا جب فاصلہ نہیں ہے تو اللہ نے کہا رسول اور علی کے درمیان میں بھی فاصلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول نے کہا انا و علی النور واحد. نہیں، میں اور علی ایک ہی نور کے دو کیا ہے ٹکڑے ہیں. یعنی کہ کوئی فاصلہ ہی نہیں. نور ایک ہو فاصلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. عزیزان محترم، اللہ رسول کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. بولیے کیا بات کر رہے ہیں مولانا؟ تو جبرائیل بار بار آتے ہیں. جبرائیل آتے ہیں ذریعہ ہے. جبرائیل بھی ایک وسیلہ ہے. جبرائیل کو پیغام دیتے ہیں، جبرائیل رسول پہ آتے ہیں، رسول کو پیغام دیتے ہیں. رسول کس کو خبر پہنچاتے ہیں؟ ہم تک پہنچاتے ہیں. اب عزیزان مطلب رسول کو پروردگار عالم نے ہمارے لیے کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے میرے حبیب، تم تمام عالمین کے لیے رحمت ہو. میں ہر مجلس میں یہ جملہ پڑھتا ہوں کہ عالمین کے لیے رحمت ہو. عالم کہتے ہیں ایک کو نہیں. یہ دنیا جس میں ہم زندگی کر رہے ہیں، جس میں امریکہ بھی ہے، لندن بھی ہے، آسٹریلیا بھی ہے، سری لنکا بھی ہے، انڈیا بھی ہے، پاکستان بھی ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، عراق ہے، سیریا ہے. یہ تمام کے تمام ملکوں کو ملا کر یہ بنا ایک عالم. توجہ چاہتا ہوں، یہ بنا ایک عالم. مانے عالم مفرد ہے، عالمین جمع ہے. یعنی کہ رسول صرف اس دنیا کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات میں جتنا بھی عالم ہے سب کے لیے رحمت ہے. جو تمام عالمین کے لیے رحمت ہے اسے رسول کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نعرہ رسالت. عزیزان مگر بات تو سمجھیے گا. ایک دنیا میں زندگی کر رہا نا انسان، چاہے عرب ہو، سعودی عرب ہو، ہاں اسی زندگی میں کر رہا ہے. لیکن عزیزان محترم، جو ایک دنیا میں زندگی کرے اور رسول کو اپنا جیسا کہے، کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ رسول جہاں بھی نکلتے تھے تو بادل ان کا سایہ کرتا تھا. رسول اگر بنجر زمین کے سامنے سے گزر جاتے تھے تو وہ بنجر زمین آبادی والی زمین بن جاتی تھی، ہرا بھرا بن جاتا تھا. رسول کھارا پانی میں اگر ڈوب دیتے تھے تو کھارا پانی وہ میٹھا ہو جاتا تھا. رسول کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. اب عزیزان محترم، جس کا سایہ بھی زمین پہ نظر نہ آئے، جس کا سایہ بھی زمین پہ نہ جائے، یعنی کہ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کا نبی جو آخری نبی ہے اس کے سائے پر بھی کسی کا قدم پڑ جائے. تو عزیزان محترم، وہ نبی کیسا ہوگا کہ یعنی کہ جس کا سایہ بھی نہ ہو، وہ افضل ترین نبی ہے. اگر بنجر زمین سے جائے وہ آبادی والی زمین بن جائے، اس کا بادل سایہ کرنے لگے، اگر وہ دھوپ دے پانی میٹھا بن جائے، اگر وہ پہاڑوں کو اشارہ کر دے پہاڑ نظر ہٹتے ہوئے نظر آتا رہے گا، درختوں کو اشارہ کرے تو درخت جھک کر سلامی کرنے پہ لگ جائے، اگر نماز کے لیے تاخیر ہو جائے اشارہ کرے سورج اپنی جگہ سے نکلتے ہوئے نظر آئے. عزیزان محترم، یہ سب کے سب کمالات ایک رسول کے اندر ہونا چاہیے. یہ عام
مدینے جیسا شہر بسا دے، ماشاءاللہ شہر بسا دے. وسیلہ ہونا چاہیے بڑا مضبوط، بے شک جو رد نہ ہو. اب عزیزان محترم کچھ مثالیں دیتے. آپ کو کچھ کام کرنا ہے ہاں؟ تو آپ اگر پرائم منسٹر ہیں مودی کو آپ ایک کام کرنے کے سلسلے سے سفارش کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کا یہ کام آپ خود بخود مودی تک پہنچ جائیے گا؟ ہاں؟ نہیں پہنچے گا. اس کے لیے ایسا کوئی ہونا چاہیے کہ وہ بات ہماری بات جو ہے مودی تک پہنچا دے. کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو مودی کا خاص ہو، جس کی بات مودی سنتے ہوں، اس کی بات رد نہیں کرتے ہوں. تو عزیزان محترم مودی تک پہنچانے کے لیے یا امت شاہ کو پکڑنا ہوگا یا یوگی کو پکڑنا ہوگا تاکہ یہ پیغام پہنچ جائے مودی تک. تو عزیزان محترم وسیلہ مضبوط ہوگا تو پیغام پہنچے گا. وسیلہ اگر کمزور ہوگا تو بیچ میں آپ کا کام دم توڑ دے گا. تو عزیزان محترم وسیلہ جتنا مضبوط کام اتنا بہتر، وسیلہ جتنا خراب کام اتنا خراب ہو جائے گا. تو عزیزان محترم پروردگار عالم نے اپنے اور ہم لوگوں کے درمیان میں وسیلہ قرار دیا ہے. کس کو؟ محمد و آل محمد کو. اب اگر ہم جب بھی کوئی کام کریں گے، جب بھی کوئی دعا مانگیں گے، جب بھی کوئی حاجت مانگیں گے، جب بھی کوئی تمنا مانگیں گے، جو بھی حاجت مانگیں گے، تو پہلے ان کا وسیلہ دو، پھر خدا کی بارگاہ میں وہ بات پہنچے گا. جب ان کے پاس بات پہنچے گا دیکھیں گے کون لایا؟ نبی لایا ہے. اے نبی میں تیری بات کو رد نہیں کر سکتا، لہذا رسول کی بات کو خدا قبول کرے گا اور وہ بات خدا تک پہنچے گی اور ہماری دعا قبول ہو جائے گی. اور جب کوئی وسیلہ خراب ڈھونڈ لے تو اس کا وہاں تک کیسے منتقل ہو جائے، کیونکہ وہ اللہ کا خاص نہیں ہو سکتا. جب دنیا میں اپنوں کا خاص نہ ہوا وہ اس پروردگار کا خاص کیسے ہو جائے گا؟ صلوات پڑھیے محمد علیہ وسیلہ. نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. وسیلہ امپورٹنٹ، واقعی وسیلہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ہم خدا کو دیکھیں نہیں، خدا کیسا ہے؟ خوبصورت ہے ہاں؟ کیونکہ خدا ہے ہی نہیں، وجود ہے. اگر وجود ہوتا تو خانہ کعبہ میں علی کو لے بھیج کے خود بیٹھ جاتا. ہاں عزیزان محترم وجود نہیں ہے خدا کا، پھر بھی خدا ہے. ماشاءاللہ بے شک. زبان نہیں رکھتا پھر بھی زبان میں نے کلام کرتا ہے. اب ایک بات آج ایک منبر کا صدقہ عطا ہوا ہے لہذا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ارشاد. جب تک اللہ رسول سے کلام کرتا تھا تو رسول کی زبان میں کلام کرتا تھا، رسول سے کلام کرتا تھا. مانے زبان جیسے رسول کی، اللہ کی بھی زبان ہے کلام ویسے ہی رسول جیسا. کہاں بیٹھے ہیں؟ قسم با خدا یہ علمی گفتگو ہے. اللہ جب بھی کلام کرتا تھا تو رسول کے جیسا کلام کرتا تھا. ساتھ میں رہیے گا، رسول کے جیسا کلام کرتا تھا. یعنی رسول بولتے تھے ادھر سے اللہ بولتے تھے، تو یعنی کہ پتہ چلتا رسول بات کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی کہ جب تک رسول کو بات کرنا تھا تو اللہ رسول کی زبان میں بات کرنے لگا. لیکن عزیزان محترم ایک ایسا وقت آ گیا کہ اب اللہ نے رسول کو بلا لیا. بات سمجھیے گا، اللہ نے رسول کو بلا لیا. کہاں بلایا؟ معراج میں. سب تو مقدمہ معراج سے شروع ہوا ہے، جتنا کام معراج سے شروع ہوا ہے. کیونکہ کسی کو معراج کے جانے کے بعد کسی کو کچھ ہضم نہیں ہوا. آج بھی پیٹ میں درد ہو رہا ان کی اولاد کو. عزیزان محترم معراج ایسی چیز ہے. معراج پہ گئے
معراج میں جانے کے بعد جب رسول خدا گئے، اب سب خاص ہے، اب اللہ چاہتا ہے کہ میں اب نبی کی زبان پہ نہیں، کیونکہ اللہ کو اس وقت جب نبی کو دنیا میں بھیجا تو اللہ کو اس وقت نبی کی زبان بڑی شیرین لگی، تو نبی کے ساتھ نبی جیسا زبان میں بات کرنے لگا۔ اب اللہ نے دیکھا کہ نبی کے دل میں کوئی ایسا ہے کہ جس کے لیے رسول دیوانہ ہے، اور رسول اس کی زبان کو بڑا پیار کرتا ہے، ذرا محبت کرتا ہے۔ تب پروردگار نے معراج کی شب میں ایک رنگ بدلا، اب رسول کو رسول کے لہجے میں نہیں، رسول جسے چاہتا تھا اس کے لہجے میں گفتگو کرنا شروع کیا۔ تب پتا چلتا ہے یا رسول جیسا کوئی ہو یا رسول ہو، تب پتا چلا جب تک رسول سے بات کرنی تھی تو رسول جیسا کلام کیا، اب رسول سے اس کے شیرین دل سے بات کرنے لگا، جس کو رسول محبت کرتا تھا اسی کے انداز میں بات کرنے لگا۔ ایک بطور رسول نے کہا، ایک پروردگار عالم، اب تک تو وہ تو میری زبان سے زبان میں بات کرتا تھا، لیکن یہ زبان ایسی ہے جو میرے دل کو بڑا سکون دے رہی ہے، اب یہ بتا دے اس کے پیچھے کون ہے۔ ایک بطور پروردگار عالم نے کہا، اے میرے حبیب، تمہارے جو 24 گھنٹے تمہارے ساتھ رہتا تھا، تمہارے ساتھ اٹھتا تھا، تمہارے ساتھ بیٹھتا تھا، تمہارے ساتھ کلام کرتا تھا، تمہارے رکاب میں جنگ کرتا تھا، تم کو بچاتا تھا، میں نے چاہا کہ تم کو اسی کے زبان میں ارے لب کشائی کروں تاکہ تم مسرور ہو اور تیری خوشی میں میری خوشی ہو۔ اب رسول کو خوش کرنا ہو، رسول کو راضی کرنا ہو تو اس کا لہجے میں بات کرنا ہے، جس کی لہجے کو رسول پسند کرتا ہو۔ تو اللہ نے اتنا خیال رکھا، جب اس کے لہجے کا اتنا خیال ہو تو پروردگار اس کا کتنا خیال رکھتا ہوگا۔ جس کے لہجے کا اتنا خیال ہے تو اس کا کتنا خیال رہے گا۔ اب مت کہنا جب لہجہ اپنا سکتا ہے، اگر اس نے کہا کہ علی کا چہرہ میرا چہرہ ہے، علی کا سینہ میرا سینہ ہے، علی کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، لفظوں کو بدل کے عربی میں کہوں علی کا چہرہ وجہ اللہ، علی کا ہاتھ ید اللہ، علی کا سینہ صدر اللہ، علی کا عذر عذر اللہ، تو پتا چلتا ہے جس کو اللہ اپنے جیسا کہے وہ علی ہے، اور رسول اس پہ راضی ہو جائے تو پتا چلتا ہے کہ علی کو اگر رسول کو راضی کرنا ہے پہلے علی کو راضی کرو، اور علی کو راضی کرنا تو خدا کو راضی کرو۔ صلوات پڑھیں محمد وسیلہ ایسا ہونا چاہیے جو مضبوط ہو، جو محکم ہو۔ مثال ایک لکڑی لے لیں، اس کو آسانی سے توڑ دیجیے گا۔ دو لکڑی لے لیں، تھوڑی سی طاقت لگے گی لیکن ٹوٹ جائے گی۔ تین لیجیے گا اور طاقت لگے گی ٹوٹے گی۔ لیکن عزیزان محترم وہی لکڑی زیادہ تعداد میں لے لے، اب پورا زور لگا دے تو آپ کی طاقت بے بس ہو جائے گی، لکڑی نہیں ٹوٹے گی۔ تو یہ وسیلہ ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی کام پہنچانے کے لیے وسیلہ اتنا مضبوط ہو کہ جانے تک وہ مضبوط وسیلہ ٹوٹ نہ جائے۔ اب ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق کچھ لوگ اس نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، اگر کسی کا وسیلہ خراب ہو، بیکار ہو، اہمیت والا نہ ہو، تو کیا وہ بات خدا تک نہیں پہنچتی؟ دیکھیں وسیلے کی بات کر رہا ہوں، کیا وہ بات خدا تک پہنچتی یا نہیں پہنچتی؟ ہمارے اور آپ کے چھڑے امام نے فرمایا کہ پروردگار عالم اس وسیلے کو ایک چادر کے نیچے ڈھانپ دے دیتا ہے،
آنکھتے جائے. اور وہ وسیلہ خدا کی بارگاہ میں پہنچتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ خود نہیں چاہتا کہ یہ وسیلہ مجھ تک پہنچے. بات سمجھیے گا. اللہ نے کہا کہ بس یہی روک دو. صلی اللہ محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد و آل 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 محمد. ایک بابا دے بلند صلوات. یعنی کسی نے پوچھا جعفر صادق علیہ السلام سے، مولا اگر کسی کا وسیلہ خراب ہو تو کیا ان کی بات، ان کا جو دعا، ان کا جو کلام خدا تک پہنچ جائے گا؟ تو کیا کہا؟ نہیں، بلکہ پروردگار اس کو ایک چادر کے نیچے دبا دے گا. عزیزان محترم، مثال دے دوں، آپ کو چاروں طرف سے شیشے کا کمرہ بنا دیا جائے، آپ کو اس میں ڈال دیا جائے، آپ چلاتے رہے، آپ کی آواز اس شیشے کے کمرے سے باہر آئے گی؟ نہیں آئے گی نا. تو عزیزان محترم، یہی معاملہ ہے جو غلط وسیلہ بناتا ہے. وہ جو غلط وسیلہ بناتا ہے اس کا یہی کنڈیشن ہوتا ہے کہ خدا تک اس کی بات نہیں جاتی. تب پوچھنے والے نے پوچھا، اگر غلط وسیلہ بنایا ہے لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ ہدایت پانے کے بعد اگر یہ وسیلے کو خدا تک پہنچائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا کہ ہمارے نبی یعنی کہ رسول کی آل پر صلوات بھیجے. میرے ہم نے ہمارے اوپر صلوات بھیجے تو وسیلہ رد نہیں ہوتا بلکہ وسیلہ قبول ہوتا ہے. تو عزیزان محترم، جب بھی دعا کرو تو سب سے پہلے صلوات بھیجو، پھر دعائیں مانگو، پھر صلوات بھیجو، پھر واسطہ رسول اور اہل بیت کا دو. پروردگار نے کہا اب میں اس کو رد نہیں کر سکتا، کیونکہ وسیلے سے پہلے صلوات، وسیلے کے آخری صلوات. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یعنی پتہ چلتا ہے صلوات بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ جو حضرات نماز پڑھتے سلام ہو اس کو، اور جو نہیں پڑھتے اللہ ان کو ہدایت دے. اب عزیزان محترم، جو صلوات پڑھتے ہیں آپ پڑھیے، تشہد پڑھیے. تشہد تو آتا ہوگا سب کو، آتا کہ نہیں آتا؟ تشہد کیا ہے؟ اللہم، اگر یہ تشہد سے صلوات ہٹا دے تو آپ سچے دل سے بتائیے نماز صحیح ہے یا نہیں؟ تو عزیزان محترم، جب نماز کے تشہد میں سلام ہٹ جائے تو نماز باطل. تو بغیر صلوات کے وسیلہ کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ بغیر وسیلہ کے، صلوات کے بغیر وسیلہ کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ تو عزیزان محترم، وسیلہ مضبوط ہونا چاہیے، وسیلہ قوی ہونا چاہیے. بس میں اپنے موضوع سے ہٹ رہا ہوں.
وسیلہ کبھی ہونا چاہیے. یہ کل میں پوچھوں گا کہ کل ہم نے کہاں تک کا مجلس پڑھا تھا. یعنی پتا چلتا ہے کہ وسیلہ جو بھی قرار دو اپنے لیے اور اللہ کے درمیان وہ مضبوط ہونا چاہیے. عزیزان مطلب مضبوط ہوگا پیغام پہنچے گا, اگر مضبوط نہ ہو تو راستے میں دم توڑ دے گا. تو عزیزان محترم یہ ہے رسول, تمام نبیوں کا سردار. اب رسول نے کیا کہا؟ اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد. میرے سب کے سب کون ہیں؟ محمد ہیں, سب محمد ہیں. اب عزیزان محترم اب رسول کے بعد ایسا کوئی ہونا چاہیے جو وسیلے کا ادھیکاری ہونا چاہیے. انشاءاللہ کل یہی سے شروع کروں گا. ذمہ دار ہونا چاہیے. اب کوئی ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے رسول کی بھی دعا رد نہ ہو. کوئی ایسا ہونا چاہیے, رسول سمجھا رہے ہیں کہ رسول کو بھی دعا کے لیے ایسے کی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر رسول کی دعا بھی رد ہو جاتی ہے. اگر وسیلہ دیتا ہے تبھی وہ دعا قبول ہوتا ہے, ورنہ رسول کی بھی دعا قبول نہیں. عجیب مقدمہ ہے, عجیب فیصلہ ہے. کشمکش میں پڑے کہ نہیں پڑے, گمراہ ہو رہے کہ نہیں ہو رہے, تھوڑا دماغ چکرایا کہ نہیں چکرایا. یعنی پروردگار لوگوں کا وسیلہ رسول کو بنایا کہ نہیں بنایا. یعنی لوگ رسول کا وسیلہ دے کے اللہ سے بات کر رہا ہے. یعنی کہ لوگ جو بات کر رہے ہیں اپنے پیغام کو پہنچا رہے ہیں کس کے ذریعے سے؟ رسول کے ذریعے سے. لیکن رسول جو بات پہنچانا چاہتا ہے اللہ نے کہا نہیں, اب تم اس کا وسیلہ دو جس کو میں مانوں. تو عزیزان محترم وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو رسول جیسا ہو. اگر رسول جیسا نہ ہو تو دعا رد نہیں ہو, میرا پوری نہیں ہوگی. مگر رسول جیسا ہوگا تو دعا قبول, اگر رسول جیسا نہ ہو تو دعا قبول نہیں ہے. اب پتا چلتا ہے بس میں کسی کو بھی بیٹھا لو, وہ اگر رسول جیسا نہ ہو تو دعا قبول نہیں ہوگی. جو زمانے والے چاہے جتنا بھی اپنے سر کو اس کے دیری پہ مار لے, لیکن وہ نہ خود جنت میں جا سکتا ہے نہ دوسروں کو جنت میں لے کے جا سکتا ہے. صلوات علیہ محمد جب وہ خود نہیں جا سکتا کہاں سے دوسروں کو لے کے جائے گا. وسیلہ ایسا ہونا چاہیے جس کے اختیار میں جنت ہو, جس کے اختیار میں کوثر ہو, جس کے اختیار میں ہر چیز ہو. یعنی کہ جنت کی چابی اس کے ہاتھ میں ہو, جنت کے شہزادے اس کے اختیار میں ہو, جنت کی شہزادی بھی اختیار میں ہو, تب جا کے جنت کا فیصلہ کر سکتا ہے. اور جس کے اختیار میں جنتی نہ ہو وہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے؟ عزیزان محترم جنت فری میں نہیں بڑھتی. اللہ نے ایسا سسٹم کر دیا ہے, ان کو راضی کرو گے تو یہ گھر میں داخل کریں گے, اگر ان کو ناراض کرو گے تو جنت کا دروازہ بند کر دیں گے. اگر اپنے قسمت کا تالا کھولنا ہے اب بھی موقع ہے, حقیقت کو پہچان لو ورنہ زندگی بھر گمراہی میں زندگی گزرتی چلی جائے گی. صلوات پڑھے بر محمد وہ در ہے کہ ہر کسی کے قسمت میں نہیں ملتا, اور ہر کسی کے قسمت میں اہل بیت کی محبت نہیں آ سکتی. عزیزان محترم اپنی ماؤں کو دعا دیا کرے, ان کا احترام کیا کرے کہ انہوں نے ہمیں ایسے قوم میں پیدا کیا جہاں پر ہمیں سچا دین مل گیا, سچا رہنما مل گیا, بہترین رہنما مل گیا. عزیزان محترم واقعا جس کے گھر کے بچے کمالات کے منزل پہ پہنچ جائے, عزیزان اس گھر کا کیا کہنا ہے, اس کے گھر کا کیا کہنا. عزیزان محترم آج 2 محرم ہو چکی ہے, ابھی بھی امام بارگاہ خالی ہے. بے بس دکھیاری حسین کی ماں. مسائب سے پہلے آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, پیغام دینا چاہتا ہوں. جب بھی فرش عذاب پہ آئے نا تو باوضو ہو کے آیا کرے.
کیونکہ یہاں پر ہی شہزادی کونین بیٹھتے ہیں، یہاں پر ہی چادہ معصومین آ کے بیٹھتے ہیں۔ عزیزان محترم، ذرا سوچ کے آنا کہ آپ کی وجہ سے ان کو اذیت نہ ہو۔ واقعہ کہہ رہا ہوں، لہذا عمل کیا کرے۔ آج 2 محرم، کتنا انتظار تھا، کب محرم آئے گا، کب محرم آئے گا، محرم آ گیا، قرآن برپا ہے۔ آج کی شب ذرا جا کے دیکھیں خیمہ حسینی میں کیا ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، اسلام اور کربلا سے پہلے سب سے بڑا شہید کون؟ جناب مسلم بن عقیل۔ جب جناب مسلم بن عقیل جب حسین سے اجازت لے کے نکلے تو ان کے ساتھ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام محمد تھا اور ایک کا نام ابراہیم۔ عزیزان محترم، کوفے میں مسلم بن عقیل سے ان کی جدائی ہوتی ہے۔ روایت میں ملتا ہے جب تمام کے تمام نمازی چھوڑ کے چلے گئے تو مسلم گلی اور کوچے میں گھوم رہے تھے۔ عزیزان محترم، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، جس باپ کا اولاد کھو جائے کہ وہ گھومے گا؟ سوچئے، تصور کیجئے، بیٹے گم ہو گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے، باپ کا دل قرار میں نہیں تھا بلکہ گلی کوچوں میں ادھر ادھر اپنے بیٹوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ عزیزان محترم، مسلم کا شہادت نہیں پڑھنا ہے بلکہ طفلان مسلم کی شہادت پڑھنی ہے۔ باپ سے جدائی ہوتی ہے اور ابن زیاد دونوں بچوں کو گرفتار کر لیتا ہے۔ بہت آرام سے پڑھیں گے۔ دونوں بچوں کو گرفتار کرنے کے بعد زندان میں داخل کر دیتا ہے۔ زندان کا جو نگہبان تھا وہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا، اس کا نام مشکور تھا۔ آپ اب بتائیے، جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کب ہوئی؟ 9 ذی الحجہ کو، اور شہادت کے دوسرے دن کیا ہے؟ 10 ذی الحجہ، یعنی کہ عید کا دن۔ 9 ذی الحجہ کو دونوں بچے گرفتار ہو گئے۔ باپ سے جدائی 8 ذی الحجہ کو ہوئی تھی۔ عزیزان محترم، جب دونوں بچے گرفتار ہو گئے نا، عید کا دن آیا، جو مشکور تھا وہ قربانی دینے لگا، اور قربانی کا 3 حصہ کیا، جس میں سے ایک حصہ رشتہ دار کو دیا، ایک حصہ غریب کو دیا، ایک حصہ مسکین کو دے رہا ہے۔ عزیزان محترم، دل تھام کے مصائب سننا، کیونکہ طفلان مسلم کا مصائب میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ میری ماں بہنوں، ذرا اپنے بچوں کو ذرا پیار مت کرنا، کیونکہ وہی کہیں ارے وہ طفلان مسلم کی ماں آپ کے سامنے رقیہ موجود ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے بچوں کو پیار کریں، ان کو اپنا بچہ یاد آ جائے۔ ان کے نتیجہ کے مطلب کیا واقعہ گزر گیا، اہل بیت پہ کیا مصیبت آئی گئی۔ مشکور تمام کی تمام قربانی کے گوشت کو دینے کے بعد گھر میں آرام کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک مرتبہ مشکور کے دروازے کو کسی نے دستک کی۔ مشکور کی بیوی دیکھ لی کہ مشکور آرام کر رہا ہے، لہذا خود اٹھ کے گئی دروازے پہ۔ بڑا توجہ سے سننا میرے بھائی، دل تھام کے سننا، اگر رونا نہ آنا حسین کی غربت کو یاد کر لینا، سیدہ کی بےکسی کو یاد کر لینا۔ مشکور کی بیوی اٹھ کے گئی،
दरवाजा खोला, क्या देखा? एक बुर्का पोश खड़ी है। एक मरतबा से कहा, आप कौन? एक मरतबा उस बुर्का पोश खातून ने कहा, मेरी तारीफ मत करना, मेरी तारीफ मत ले, बल इतना बस अपने शौहर से पूछ कि इतने मिस्कीनों को, यतीमों को उसने गोश्त दिया है। अरे उसके जिंदान में 2 बच्चे हैं जो यतीम है, क्या उनके लिए भी कुछ छोड़ा कि नहीं छोड़ा है? एक मर्तबा मशकूर की बीवी अरे जाने के बाद मशकूर को उठाती है। एक मर्तबा कहा, मशकूर ने कौन आया है? एक मर्तबा कहा उसने कि मशकूर ने कहा, क्या कहती है? एक मर्तबा कहा, तुमने गरीब और मिस्कीन को दिया, लेकिन तेरे जिंदान में जो यतीम बच्चे हैं तूने उसका ख्याल नहीं किया। एक मर्तबा मशकूर ने कहा, फौरन जा जरा पूछ, अरे वो कौन है? एक मर्तबा जैसे बीवी ने जाके कहा, एक नीज खातून अब कौन है? एक मर्तबा कहा, अमीर रसूल की गरीब बेटी। अरे जैसे ही मशकूर ने सुना, अपने वालों को पीटने लगा, आए मेरे घर में मोहम्मद की बेटी, आए मेरे घर से मोहम्मद की बेटी। फौरन कहा बीबी को कि जाओ घर में जो भी है फौरन पकाओ। अजीजा ने मोहतरम फौरन पकाया गया। एक मरतबा मशकूर ने कहा पक गया, एक मरतबा कहा हाँ पक गया। एक मरतबा मशकूर ने कहा ला मुझे दो, जाके मैं जिंदान में उन बच्चों को खिला दूं। एक मरतबा मशकूर दिल थाम के जुमला सुनना, मैं पूरा हक के मक्तल अदा करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जब ये मसाइल सुनता हूँ मेरा कलेजा फट जाता है कि ऐसी गुर्बत कोई बच्चे को नहीं देता। अरे आपके बच्चे को ठोकर खा जाए तो आप परेशान हो जाए, वो सैयदा जिसके बच्चे अरे जिंदान में। मशकूर ने कहा खाना तैयार हो गया, खाना तैयार हो गया, लिया, कहा जा रहा था। एक मरतबा बीवी ने कहा मशकूर मैं भी जाना चाहता हूँ, चाहती हूँ। मशकूर ने कहा तुम क्यों जाना चाहती हो? उसने कहा कि मैंने सुना है कि बनी हाशिम के बच्चे बड़े खूबसूरत होते हैं। मशकूर मैंने सुना है कि बनी हाशिम के बच्चे बड़े खूबसूरत होते हैं, मैं बनी हाशिम की बच्चों की खूबसूरती देखने जाऊंगी। मशकूर के साथ बीवी जाने लगी। मशकूर की 2 बेटी थी, एक 7 साल की, एक 8 साल की। उसने भी इसरार करने लगी, बाबा हम लोग भी जाएंगे, बाबा हम लोग भी जाएंगे। बाबा ने सवाल किया तुम किस लिए जाना चाहती हो? ए मेरे भाइयों जरा सीने में हाथ रख के जुमला सुनना। एक बता बच्चियों ने कहा मैं ये देखना चाहती हूँ कि यतीम कैसे होते हैं, यतीम कैसे होते हैं। आए गुरुबता, आए मुसीबता, कि मैं ये देखना चाहती हूँ बाबा कि यतीमी कैसी होती है। बाबा ने बच्चों को बीवी को लेके गए। उस जमाना का जिंदान कैसा होता था पता है? कुएं की शक्ल में होता था, अंधेरा होता था। मशकूर ने अपनी बीवी को कहा ऊपर खड़ी रहो, पहले मैं जाता हूँ, मेरे पीछे पीछे आना। अजीजा ने मोहतरम मशकूर नीचे उतरा, अंधेरा था, आवाज दी बच्चों तुम कहाँ हो, बच्चों तुम कहाँ हो, बच्चों तुम कहाँ हो? सुनोगे तिमलाने मुस्लिम का हुसैन। अरे जब 3 मरतबा आवाज दी, अरे किसी की आवाज नहीं आई। अरे मशकूर थोड़ा आगे बढ़ा, किसी से टकराया, अरे गिरा। अरे क्या देखता है कोई बच्चा है जो बेहोश हालत में पड़ा है। आपको कोई गम ना दे सिवाय तो मैं हुसैन की। मशकूर ने देखा कोई बच्चा है जिससे वो टकरा कर गिरा है। एक मरतबा उठाया, कौन? कहा मैं मोहम्मद हूँ। अजीजा ने मोहतरम एक मरतबा मोहम्मद से पूछा मोहम्मद तुम, अरे तुम्हारा दूसरा भाई कहाँ है? एक मरतबा अरे उसने कहा मेरा दूसरा भाई मर गया।
میرا دوسرا بھائی مر گیا. ایک مرتبہ کیوں کیسے مر گیا؟ کیونکہ وہ اماں سے بہت محبت کرتا تھا. ارے ہر وقت اماں اماں کہتے کہتے ارے وہ آواز بند ہو گئی. جیسے ہی سنا مشکور نے ارے کوزے میں پانی لیا, پانی کے چھینٹے کو ابراہیم کے چہرے پہ مارا. ابراہیم بیدار ہوئے. ایک مرتبہ آواز دینے لگے اماں 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 اے اماں. ارے جب بچے ماں سے جدا ہوتے ہیں نا, ماں کے گود کو یاد کرتے, ماں کے گود کو یاد کرتے ہیں, ماں کی محبت کو یاد کرتے ہیں. کتنے بڑے بڑے تھے. ارے ننھے ننھے بچے, ارے مسلم کے, ارے ذرا مشکور نے کان لگایا کہ دیکھا ابراہیم کیا بولتا ہے. ایک مرتبہ کہا اماں 3 روز ہو گئے. اماں نہ سننا جملہ, رونا ہے تو رو لینا. تم اپنے بچے کو ارے ہر وقت کچھ نہ کچھ کھلاتے رہتے ہو نا. ارے ٹھنڈا پانی پلاتے ہو, جوس پلاتے ہو, کچھ نہ کچھ کھاتے. ذرا مسلم کی یاد کرنا. اماں 3 دن ہو گئے, ارے پیٹ میں نہ ڈالا گیا تھا پانی. اماں 3 دن ہو گئے. اماں 3 دن ہو گئے. ابراہیم کو سہارا دیا. مشکور اٹھ کے بیٹھا ہے. دونوں بھائی کے سامنے دسترخوان بچھایا. دسترخوان بچھانے کے بعد ایک مرتبہ دونوں بچے سے کہنے لگے کہ بچوں کھانا کھا لو. لیکن دونوں بچے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے. محمد ابراہیم کی طرف دیکھتے ہیں اور ابراہیم محمد کی طرف دیکھتے ہیں. پھر ایک مرتبہ مشکور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم کہو ان سے. دونوں کی مشکور کی بیوی کہتی ہے بچوں کھانا کھا لو. لیکن عزیزان محترم بچے کھانا نہیں کھاتے. ایک مرتبہ بیوی اپنی نے فیصلہ کیا کہ شاید ہمارے وجہ سے یہ کھانا کھانے نہیں مانگ رہے ہیں, لہذا ہم اپنے بچیوں سے کہیں گے کھانا کھانے کے لیے, کھانا کھانے کے لیے. جیسے ہی بچوں نے کہا بھیا اے میرے بھائیوں کھانا کھا لو, اے میرے بھائیوں کھانا کھا لو, اے میرے بھائیوں کھانا کھا لو. جانتے ہیں کیا کہا مسلم دونوں بچوں نے کہا جس کا باپ مر گیا ہو کیا اس کے گلے سے لقمہ نیچے اترے گا. دونوں بچیوں نے کہا بھیا کھانا کھا لو, کیونکہ آج ایسا جملہ کہا دونوں بچے تڑپ گئے. ایک مرتبہ دونوں بچیوں نے کہا بھیا کھانا اس لیے کھا لو کیونکہ آج عید ہے. جیسے عید کا نام سنا ارے دونوں بچے نے کہا بابو اے بابا اے اماں ہائے غربت حسین. دونوں بچے زار و قطار گریہ کرنے لگے. مشکور کو ان کے اس حالت پہ ترس آیا. ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا, کہا شہزادو میں رات کو زندان کا دروازہ کھول لوں گا, آپ راستہ طے کر لینا, مدینے چلے جانا. عزیزان و حضرات مشکور نے زندان کا دروازہ کھولا. دونوں بچے نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا, ارے راستہ ہموار کرنے لگے. ایسے مقام پر پہنچتے ہیں جہاں پر ہی ان کو راستہ پتا نہیں چلتا. ارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا, کبھی مدینے سے باہر نہیں نکلے تھے. ارے راستہ بھول گئے. محمد نے ابراہیم سے کہا, ابراہیم کو محمد سے کہا بھیا ارے پیاس بھی لگی ہے,
کے نہر کے کنارے پہنچتے ہیں، عزیزان محترم پانی تھوڑا پیتے ہیں، کسی کی آواز آتی ہے، بچے دونوں ڈر کے اسی نہر کے کنارے کھجور کا درخت تھا، دونوں بچے کھجور کے درخت پہ چڑھ جاتے ہیں۔ وہ ایک خوبصورت عورت آتی ہے، آنے کے بعد عزیزان محترم اپنے لوٹے میں مشکیزے میں پانی بھرتی ہے، دو خوبصورت چہرے پانی میں اترتا ہے، وہ ذرا خوبصورتی کو دیکھتی ہے کہ یہ دو چاند سے چہرے، ارے اس کیسا نظر آ رہا ہے، درخت کی طرف دیکھتے کہ دونوں بچے ایک دوسرے کو لپٹے ہیں۔ ارے ایک مرتبہ کہیں بچوں نیچے آ جاؤ، اے بچوں نیچے آ جاؤ، کہیں بھی محبت نہیں ملی تھی۔ دونوں بچے گھبرائے، آخرکار پیچھے آئے، اس عورت نے دونوں بچوں کو پکڑا، ایک مرتبہ سہارا دی، شفقت دی، دونوں بچے اس سے مانوس ہو گئے، محبت میں ہو گئے۔ عزیزان محترم دونوں بچے کو اپنے گھر میں لے کے جاتی ہے، بڑے خوبصورت بچے، بڑے حسین بچے، چاندنی کی چاند جیسے بچے، اس کا کوئی اولاد نہیں تھا۔ ارے وہ اسی وجہ سے دونوں سے پیار کر رہی تھی کہ اس کی اولاد نہیں تھی، اتنے خوبصورت بچے۔ ارے اس نے سوچا کہ اپنے شوہر کو بولوں کہ کیسے گود لینے کے لیے اور اس کی دونوں کی پرورش کرنے کے لیے عزیزان محترم دونوں بچوں کو لے کے گھر جاتی ہے، دونوں کو کھلاتی ہے۔ کھلانے کے بعد سفر کا تھکن تھا، دونوں بچے کھانا کھانے کے بعد تھکن سے چور ہو کر جا کے بستر پہ سو گئے۔ محمد اور ابراہیم بس آخری منزل پہ مصائب آ چکا ہے، فوراً ابراہیم اٹھتے ہیں، کہتے ہیں بابا تم کہاں ہو؟ ابھی تو آئے تھے، ابھی چلے گئے۔ عزیزان محترم جیسے ہی ان کی رونے کی آواز سنا، اس کا شوہر ایک مرتبہ کہا کہ میں ان دونوں کو پوری جگہ ڈھونڈ رہا ہوں اور یہ میرے گھر پہ ہیں۔ سنو جملہ، اب سنو جملہ، خوبصورت تھے، حسین تھے، جیسے ہی دونوں کو دیکھا نا، دونوں کے سر کے بال کو پکڑا، گھسیٹتے ہوئے اس نہر کی طرف لے گیا۔ اپنے غلام سے کہا میری تلوار لے کے آ جاؤ۔ غلام تلوار لے کے جا رہا تھا، یہ گھسیٹتے گھسیٹتے دونوں بھائی کو لے کے جا رہے تھے۔ اب ذرا سا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، بچوں کے بال کمزور و نازک ہوتے نا، جب بالوں کے ذریعے سے گھسیٹ رہا تھا دونوں بچے تڑپ رہے تھے۔ دریا کنارے، نہر کے کنارے لے کے گئے، ایک مرتبہ کہا دونوں میں سے ایک تیار ہو جاؤ، تم میں سے کون پہلے شہید ہوگا؟ ایک مرتبہ غلام سے کہا تلوار دینے کے لیے، غلام نے کہا آقا آپ کی کوئی بچہ نہیں ہے، آپ کا کوئی بچہ نہیں ہے، لہذا ان بچوں کو مت مارے، ان کو پال لو۔ ایک مرتبہ کہا ارے اس کو پالنا ضروری نہیں ہے بلکہ ان کا سر پہ انعام ہے، میں چاہتا ہوں انعام لینے کے لیے۔ ایک مرتبہ کہا کہ تم دونوں میں سے کون شہید ہوگا؟ چھوٹے نے کہا پہلے مجھے شہید کرو کیونکہ میں اب نہیں چاہتا کہ میرے سامنے میرا بڑا بھائی شہید ہو۔ اور بڑے بھائی سے پوچھا گیا تو بڑے بھائی نے کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے نظر کے سامنے میرا چھوٹا بھائی شہید ہو۔ عجب اللہ، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزیزان محترم تلوار اٹھایا لیکن غلام نے منع کیا، آخر کا تلوار چھینی، غلام پہ وار کیا، غلام وہی تڑپ کے مر گیا۔ عزیزان محترم بڑے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑتا ہے ظالم، ارے تلوار ارے گردن پہ چلتا ہے، ارے گردن سر سے جدا، سر سے جدا ہوتا ہے، ارے دھڑ کو پکڑتا ہے، ارے نہر میں پھینکتا ہے۔ عزیزان محترم وہ دھڑ ارے نہر میں تیرتی رہتی ہے، ڈوبتا نہیں ہے۔ چھوٹے بھائی کے سر کو پکڑتا ہے، تلوار چلاتا ہے، تلوار کا چلنا تھا،
तन से सर जुदा होता है, छोटे भाई के जिस्म को पैर में फेंकता है। अजीजान मोहतरम, दोनों भाई का जिस्म दोनों तरफ से मिलता है। अरे दोनों गले लग कहने के बाद दहर के अंदर दाखिल होते हैं। अजीजान दोनों सर को एक बोर्डली में बस्ते में रखता है, इब्ने ज़ियाद के पास लेके जाता है। एक बार तो कहता है इब्ने ज़ियाद, तुम मुझे बड़ा बेहतरीन इनाम दोगे, मैं वो सर लेके आया जिसका तू बड़ा शौकीन है। एक बार तो इब्ने ज़ियाद ने कहा किसका सर लेके आया? क्या हुसैन का सर लेके आया है? एक मतलब नहीं, अरे मैं मुस्लिम के दो शहजादों का सर लेके आया। जैसे ही उसने कहा उस बस्ते से, अरे 2 साल नमूदार करता इब्ने ज़ियाद कहते कम बखार, अरे इतने हसीन हसीन चेहरे, अरे क्या तुझे तरस नहीं आया? अरे इनको कत्ल करने में, ए खुदा, आए गुरबत हुसैन, आए ज़हरा जागर, आए यतीमी, आए गुरबत। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़क़ क़ज़ाई व तस्लीम अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। मातम हुसैन।